السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شیرکو نے جواب میں کہا، جی حضور والا، میں نے اس واقعے کو محض سنا ہی نہیں بلکہ بچشم خود دیکھا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیرکو نے سینہ پھیلاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، حضور والا، میں نے صلاح الدین کو اس گھوڑے پر سوار اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ شیرکو وہ امیر تھا جس نے صلاح الدین کو دربار میں پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اگرچہ صلاح الدین کی شہرت سلطان کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی، لیکن دربار میں اس کی طلبی امیر شیرکو کی سفارش پر ہی ہوئی تھی۔ سلطان نے شیرکو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرکو، اگر ہم نے صلاح الدین کو ہنوز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس نے جس طرح گھوڑے کو رام کیا ہے وہ اس امر کا بین ثبوت ہے۔ تم کسی گرے پڑے نوجوان کی سفارش نہیں کی، تم اور نجم الدین اٹھو اور شجاعت کے پیکر اس عظیم فرزند کو وقار کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرو۔ امیر اسد الدین شیرکو اور نجم الدین آداب بجا لانے کے بعد سلطان کے حکم کی تکمیل کے لیے باہر نکل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا دربار بھی اسی کے محل میں ہی منعقد ہوتا تھا۔ سلطان ابھی اپنے محل سے نکل کر دربار میں رونق افزا نہیں ہوا تھا۔ صلاح الدین اس انداز میں دربار میں داخل ہوا، اس کے ایک جانب شیرکو، دوسری جانب اس کے والد نجم الدین ایوب تھے، اور وہ ان دونوں کے درمیان پروقار انداز سے چل رہا تھا۔ صلاح الدین کو دربار میں اس مقام پر کھڑا کیا گیا جو مقام غیر ملکی سفیروں اور مہمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ دربار میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی، لیکن سلطان علی مقام ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ اچانک تمام درباریوں کی صدائیں دربار کی خاموشی توڑتی ہوئی فضا میں بلند ہوئیں، تو اس امر کا اعلان تھا، سلطان علی مقام نور الدین زنگی دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ سب درباری اپنی اپنی جگہ پر مؤدب اور چکنے ہو کے براجمان ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اس دور کی اسلامی دنیا کے عظیم الشان سلطان تھا۔ نور الدین زنگی کی فوجی طاقت سے تمام عیسائی ریاستیں خائف تھیں، اور وہ سب مل کر بھی سلطان پر حملہ آور ہونے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں اس کا باپ عماد الدین زنگی کی روایت برقرار تھی، اور بہت کم ایسے امراء تھے جنہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس کے باپ کے دور کے زیادہ تر امراء موصل میں ہی موجود تھے۔ ان میں سے کچھ امراء اس وقت حلب آن پہنچے تھے جب نور الدین زنگی نے امیر حلب ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ نور الدین زنگی نے حلب میں اپنی الگ امارت قائم کر لی تھی، لیکن اس نے اپنے سلطان ہونے کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کیا جب تک اس نے دمشق پر اپنا تسلط قائم نہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ سلطان دمشق کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ خلیفہ بغداد بھی اسے سلطان تسلیم کر چکا تھا۔ شیرکو ہمیشہ سے ہی نور الدین زنگی کا ساتھ نبھا رہا تھا، اس لیے اس کے لیے اس کے ساتھ بھائی نجم الدین کے لیے دربار میں نشست مخصوص تھی۔ دربار میں سلطان کی آمد تھی، سب درباریوں کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی اثناء میں سلطان دربار میں داخل ہوا اور شاہی مسند پر براجمان ہو گئے۔ سلطان کی آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا، امیر شیرکو، اس دربار اور سعادت مند نوجوان کو پیش کرو جس نے ہمارے اتھرے اور منہ زور گھوڑے کو رام کیا ہے، اس کے منہ کو میں لگام دی ہے۔ شیرکو اور نجم الدین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ شیرکو نے پہلے بھائی کی جانب مسکرا کر دیکھا، ماں بعد اس مقام پر دبے پاؤں جا پہنچا جہاں پر صلاح الدین کو کھڑا کیا گیا تھا۔ دوسری جانب صلاح الدین بھی چور آنکھوں سے اپنے چچا شیرکو کو دیکھ رہا تھا۔ شیرکو اس کے قریب پہنچ کر اسے اشارہ کیا۔ صلاح الدین فی الفور شیرکو کے پیچھے آ گیا۔ پھر دونوں دبے پاؤں اس انداز سے شاہی مسند کے پاس جا پہنچے، آگے شیرکو تھا اور اس کے پیچھے صلاح الدین تھا۔ شیرکو نے دھیمی آواز میں کہا، سلطان علی مقام، سلطان دمشق کا جانثار وفادار امیر زادہ صلاح الدین قدم بوسی کے لیے حاضر ہے۔ سلطان نے پہلی نظر میں ہی صلاح الدین پر ڈالتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی صلاح الدین نے جھک کر تسلیم اور ادب پیش کیا۔ صلاح الدین، تم شاہی گھوڑے کو رام کر کے اس امر کو پایا ثبوت تک پہنچایا ہے۔ تم میں ایک اچھے شہ سوار کی تمام صفات بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن ایک اچھے شہ سوار کی صفات میں یہ بھی شامل ہے وہ تیر اندازی اور تیغ زنی میں بھی مہارت رکھتا ہو۔ یہ کہہ کر سلطان نے خاموشی اختیار کی تاکہ صلاح الدین کو جواب پیش کرنے کا موقع آ جائے۔ شیرکو نے چپکے سے صلاح الدین کو اشارہ کیا، وہ صلاح الدین اور اس کے دربار کے رعب اور دبدبے کو بلائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ذہانت کا کھل کر مظاہرہ کرے۔ اسی اشارے نے صلاح الدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے سرخم تسلیم کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اگر بندہ عاجز و ناچیز فن سپاہ گری کے ہر شعبے میں طاق ہے،
اور میرے اساتذہ میری تربیت پر بھی مطمئن ہیں، لیکن میں اپنے بزرگوں میں سے یہی درس لیا ہے، ایک سپاہی کا سب سے بڑا استاد اس کا آقا یعنی بادشاہ وقت ہوتا ہے، لیکن میری یہ بدقسمتی ہے، مجھے اپنے آقا سلطان معظم کے زیر کمان کسی مارکہ رائی میں اپنے فن کی نمائش پیش کرنے کا موقع میسر نہیں آیا۔ میں حضور والا کی محبت کے فیض سے محروم رہا ہوں۔ مجھے قطعاً علم نہیں میرے آقا کسی غلام کی تیر اندازی تیغ زنی کی آزمائش کس طرح کرتے ہیں، لہذا میں محض تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سلطان نے تعریفی انداز سے کہا، سبحان اللہ، محسوس ہوتا ہے امیر زادہ نے علم کلام پر بھی دسترس حاصل کر رکھی ہے۔ شیرکو نے مؤدب انداز میں گویا ہوا، حضور والا، اگر میں امیر زادہ صلاح الدین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن یہ بات میرے علم میں ہے، میرا بھتیجا بلا ناغہ جامعہ دمشق جاتا ہے، وہاں علامہ ابن ابی ارسون کے درس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ایک اچھے عالم کے فیض سے مستفید ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے ایک عظیم الجثہ شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوئی کن، یہ نوجوان ہمارے فیض کے سائے تلے آنے کا متمنی ہے، اسے باور کرواؤ، ماں بدولت کس پائے کی تیغ زنی پسند کرتے ہیں۔ اس عظیم الجثہ شخص کو سلطان نے ہی کوئی کن کا خطاب سے نوازا تھا، وہ اب بھی اسی خطاب کے تحت مشہور ہوا تھا، اسے صلاح الدین بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ کوئی کن نے سلطان کا حکم سننے کے بعد سر خم تسلیم کیا، اس کے بعد گوشت کے اس پہاڑ نے باہر کا رخ کیا۔ صلاح الدین سمجھ چکا تھا وہ اس کی آزمائش کے لیے کسی مناسب چیز کی تلاش کے لیے باہر نکلا ہے۔ اس دوران سلطان وہ درخواستیں زیر غور لاتا رہا جسے اس کے حضور پیش کی گئی تھیں، وہ ایک ایک درخواست کا مطالعہ کرتا، مناسب حکم صادر کرتا جاتا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، وہ کوکن دوبارہ دربار میں آن پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لوہے کی ایک موٹی سلاخ، دوسرے ہاتھ میں لوہے کے 2 سٹول تھام رکھے تھے جو زیادہ اونچائی کے حامل نہ تھے۔ تمام درباروں کی نگاہیں اس کوکن پر مرکوز تھیں۔ کوکن نے دونوں سٹولوں کو اس قدر فاصلے پر رکھا، ان کے اوپر وہ سلاخ فٹ آ گئی، اور ان کے بعد کوکن نے مؤدب انداز سے سلطان سے اجازت طلب کی۔ حضور والا، اگر اجازت مرحم فرمائیں تو میں ایک چھوٹا سا کارنامہ پیش کروں۔ اس کے بعد کوکن نے صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم ابھی اس کارنامے پر غور کرو، اور اگر اس کو انجام دینے کے اہل بن جاؤ تب ذل سبحانی کی غلامی کو سینے لگانا۔ صلاح الدین کوکن کے طنز کی وجہ سے طیش میں آ گیا، اس کا ہاتھ فی الفور اپنی تلوار کی جانب بڑھا، لیکن اس نے فی الفور اپنے اس غیر ارادی فعل پر قابو پا لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں حاضر ہے، لیکن اس نے اپنے دل میں تہیہ ضرور کر لیا، وہ کوکن کے اس طنز کا حساب ضرور بے باک کرے گا۔ شاہ معظم نور الدین زنگی زندہ باد۔ یہ نعرہ بلند کرنے کے ساتھ ہی کوکن نے تلوار کو بھی اپنے سر سے بلند کیا، لوہے کی موٹی سلاخ کو اپنی تلوار کے وار کا نشانہ بنایا۔ تب لوگوں کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا لوہے کی موٹی سلاخ 2 حصوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ یقیناً یہ عظیم الشان کرتب تھا، سلطان کا وار سلطنت سے جدا کر سکتا تھا، لیکن اس قدر موٹی سلاخ کو 2 حصوں میں منقسم کرنا ہر کسی کے تصور سے باہر تھا۔ سب درباری کوکن کے کارنامے پر اسے داد و تحسین پیش کر رہے تھے، محض صلاح الدین ہی وہ واحد ہستی تھی جس نے کوکن کے اس کارنامے کی کوئی توقیر نہ بخشی۔ امیر زادہ صلاح الدین نے گوشت کے اس پہاڑ کو کوکن پر حقارت کی ایک نظر ڈالی اور مؤدب انداز میں سلطان سے اجازت طلب کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اس غلام کو بھی اپنی تلوار میان سے نکالنے کی اجازت عطا فرمائیے، کیونکہ غلام بھی ایک کرتب پیش کرنے کا متمنی ہے۔ سلطان نے فی الفور اجازت دے دی۔ اب امیر زادہ صلاح الدین درباروں کی نگاہ کا مرکز تھا، سب درباری سوچ میں پڑے ہوئے تھے، امیر زادہ صلاح الدین اب کون سا کارنامہ پیش کرے گا جو کوکن کے کارنامے سے بڑھ کر ہوگا۔ نجم الدین بھی گہری سوچ اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے تشویش بھری نظروں سے شیرکو کی جانب دیکھا، وہ بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ سلطان سے اجازت حاصل کرنے کے بعد امیر زادہ صلاح الدین نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور لوہے کی سلاخ کے ان 2 ٹکڑوں کو باہم یکجا کیا جو کوکن کی تلوار سے ایک ہی وار میں 2 حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ مابعد دونوں سٹولوں کو اسی طور پر رکھا، سلاخ کے دونوں ٹکڑوں کو اس بخوبی ٹک کے حاضرین کے چہروں پر حیرانی ٹپکنے لگی،
وہ سمجھ چکے تھے۔ صلاح الدین کوئکن سے دگنا موٹی سلاخ کو اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے 2 حصوں میں منقسم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ حاضرین ورثہ حیرت میں ڈوب گئے۔ کوئکن تو ایک پیشہ ور ماہر تھا۔ اس نے اپنی کثرتی جسم اور وزنی تلوار کے زور پر تلوار کے ایک ہی وار سے لوہے کے 2 موٹی سلاخوں کے حصوں میں منقسم کر دیا تھا، لیکن صلاح الدین جیسا ایک نارمل جسامت کا حامل نوجوان کیسے اس موٹی سلاخ کو 4 حصوں میں منقسم کر سکتا ہے؟ لیکن صلاح الدین نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو سب کی عقل سے بعید تھا، ناقابل یقین بھی تھا۔ امیر زادہ اپنی تلوار نیام سے نکالی، اسے اپنے سر سے بلند کیا، اس قدر شدت کے ساتھ سلاخوں پر وار کیا، ایک ہی وار میں سلاخ کٹ کر 4 حصوں میں منقسم ہوگی۔ اس مرتبہ داد و تحسین کے وہ نعرے بلند ہوئے، دربار کے در و دیوار بھی ہل گئے۔ نجم الدین ایوب کا بس نہیں چلتا تھا، وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں چھپا لے، اور شیرکو کا سینہ فخر سے پھول رہا تھا۔ وہ صلاح الدین کو اپنا بیٹا بنانے پر جتنا بھی فخر و ناز کرتا کم تھا۔ نجم الدین ایوب، امیر شیرکو کے دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ شیرکو اس وجہ سے خوشی سے پھولے سما رہا تھا، اس نے سلطان معظم کے حضور جس نوجوان کی سفارش پیش کی ہے اس نے خود کو منوا لیا ہے، اور اپنے آپ کو سلطان علی مقام کی غلامی کا صحیح حقدار ثابت کیا تھا۔ دوسری جانب نجم الدین نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس کی دانش میں صلاح الدین محض علم سمیٹنے کا متوالا تھا اور فن سپاہ گری میں کوئی درسرت نہیں رکھتا تھا۔ نجم الدین کی مخالفت پر جو لوگ کمر بستہ تھے، ان میں سے کچھ تو اس دربار میں موجود تھے، وہ صلاح الدین کی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے خوشی کے عالم میں اپنے گلے کی زینت بنا جواہرات سے مزین ہار اتار کر صلاح الدین کی جانب پھینک دیا۔ سلطان کو کوئکن کی طاقت اور مہارت سے متاثر ہو کر اسے پہلے ہیرے کی ایک انگوٹھی انعام کے طور پر عطا کر چکا تھا۔ سلطان کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے مسرت اور خوشی کے عالم میں کہا، صلاح الدین، میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے تم جیسے ہونہار سپوت کو جنم دیا ہے۔ تم نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا، تم امیر نجم الدین کے حقیقی وارث ہو، امیر اسدالدین شیرکو کے حقیقی بھتیجے ہو۔ ہم تمہارے والد اور چچا کو مبارکباد کا مستحق گردانتے ہیں۔ نجم الدین اور شیرکو نے اداب بجا لانے کے لیے سر کو پہلے سے زیادہ جھکا دیا۔ سلطان اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو چکا تھا۔ صلاح الدین نے انتہائی مؤدب انداز سے اسے درخواست کی، عالیجہ تلوار کے وار سے لوہے کے سلاخ کو 2 حصوں یا 4 حصوں میں منقسم کرنا کسی اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس کرتب میں شمشیر زنی کا فن ملوث ہونے کے بجائے تلوار کا وار کرنے والے کی کلائی کی طاقت اور منقسم ہونے والی سلاخ کی ساخت ملوث تھی۔ اس لیے اگر حضور والا غلام کو اجازت دیں تو میں درباریوں کے سامنے تلوار کا ایک ایسا فن پیش کروں گا جو خالصتاً تیغ زنی کا فن ملوث رکھتا ہے۔ سلطان نے صلاح الدین پر ایک تعجب بھری نگاہ ڈالی اور حکم صادر فرمایا، متذکرہ فن پیش کیا جائے، ہم اس کا نظارہ کرنے کے منتظر ہیں۔ صلاح الدین نے فوراً اپنی عبا اٹھا کر نیچے پہنی ہوئی ریشمی قمیض سے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور اس کو 2 چکور شکل کے رومالوں میں تبدیل کر دیا۔ ایک رومال اس نے اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور دوسرا ریشمی رومال اس نے ہوا میں اس طور پر اچھالا جس طور پر ایک پرندہ اپنے پر کھول کر فضا میں محض پرواز ہوتا ہے۔ جب رومال نیچے کی جانب لہراتا ہوا صلاح الدین کے سر سے محض 1 فٹ کے فاصلے پر رہ گیا، تب صلاح الدین نے رومال کو اس طور پر اپنی تلوار کا نشانہ بنایا، اس کی تلوار کے وار سے فضا میں لہراتے ہوئے رومال کو 2 مساوی حصوں میں منقسم کر دیا۔ صلاح الدین کی اس مہارت کی ہر کسی نے تعریف کی، کیونکہ ریشمی کے ٹکڑے فضا میں اس کی طرح منقسم ہونا ایک ایسی بات تھی جو ناقابل یقین تصور کی جاتی تھی، کیونکہ ریشم کا ٹکڑا کٹنے کے بجائے تلوار کے ساتھ لپٹ جائے گا۔ سلطان نے بھی صلاح الدین کی جانب داد دینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ نجم الدین اور شیرکو حیران تھے۔ صلاح الدین نے فن تیغ زنی میں اس قدر مہارت حاصل کر لی، اس کی تلوار کا وار صرف لوہے کو ٹکڑوں میں منقسم کر سکتا ہے، بلکہ ریشمی رومال کو بھی ٹکڑوں میں منقسم کر سکتا ہے۔
درباری صلاح الدین کی داد و تحسین کے نعرے بلند کر رہے تھے، لیکن صلاح الدین فضا میں لہرانے والے ریشمی رومال کے ان دونوں ٹکڑوں کو اپنی نگاہوں کی زینت بنائے تھا، جو اس کے تلوار کے ایک ہی وار سے 2 حصوں میں منقسم ہو کر آہستگی کے ساتھ زمین کی جانب لپک رہے تھے۔ اس کے انداز سے یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے اس کی مہارت کا کھیل ابھی ختم نہ ہوا تھا اور وہ اپنی مہارت کا مزید کرتب پیش کرنے کا متمنی تھا۔ صلاح الدین واقعی اپنی مہارت کے پہلے فن کی نمائش کے بعد مہارت کا دوسرا نمونہ پیش کر کے اپنے فن کی بلندیوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین نے جب اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے ریشمی رومال کو 2 حصوں میں منقسم کیا تھا، تب ہی سے اس نے اپنی نگاہوں ان 2 ٹکڑوں پر مرکوز کر رکھی تھی اور وہ ان ٹکڑوں کو بغور دیکھ رہا تھا جو فضا میں لہراتے ہوئے زمین کی جانب محو سفر تھے۔ وہ درباریوں اور سلطان کی تعریف سے بے نیاز فضا میں ریشمی رومال کے تیرتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھنے میں محو تھا۔ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں مضبوط گرفت میں تھی۔ اچانک صلاح الدین کے ہاتھ نے جنبش کی۔ اس نے اپنی تلوار ریشم کے اڑے ہوئے ٹکڑوں پر ایسی کاری وار کیا، ایک مرتبہ پھر 2 حصوں میں منقسم ہو گئے۔ بلافاظ دیگر ریشمی رومال کا ایک ٹکڑا دوبارہ مزید ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا۔ مہارت کے اس شاندار مظاہرے کو دیکھ کر سلطان حیران اور مسرت کی تصویر بنا، اپنی مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ درباریوں کے تحسین امیز نعروں سے کان میں پڑی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہر کسی کا جوش و جذبہ ولولہ حیرت دیدنی تھی۔ سلطان نے ایک اور قیمتی ہار صلاح الدین کی جانب اچھالا۔ اس کے بعد باری باری سب ابھر اٹھے اور اپنے گلی کی زینت بنے جواہرات اور موتیوں سے مزین قیمتی ہار اتار کر صلاح الدین کے گلے میں پہنانے شروع کر دیے۔ نجم الدین اپنے بیٹے کی کامیابی اور ناقابل یقین پذیرائی پر دنگ رہ گئے۔ اسد الدین شیرکوہ کی بھی یہی حالت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ صلاح الدین کو اپنے گلے کا ہار بنانے کے لیے بےتاب تھا۔ آج کا دن ایک مسرت بھرا مبارک دن تھا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک ہونہار کرد نوجوان کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ایک باپ اپنے لائق و تحسین بیٹے کو بادشاہ وقت کی نظروں میں سماتے دیکھ رہا تھا۔ شیرکوہ اس لیے خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین کو سلطان کے حضور پیش کیا تھا۔ صلاح الدین نے اسے مایوس نہیں کیا، بلکہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا تھا۔ اس نے سلطان کو ایک ایسا نادر نوجوان پیش کیا تھا جو حقیقی معنوں میں سلطان دمشق کا محافظ اور درختہ ستارہ تھا۔ سلطان نے صلاح الدین کو اپنے امراء کے حلقے کی زینت بنا لیا۔ سلطان نے اپنے امراء کے حلقوں کو 2 حصوں میں منقسم کر رکھا۔ ایک حصہ ان امراء پر مشتمل تھا جو پختہ ذہن اور پختہ عمر کے حامل تھے۔ سلطان ہر اہم مسئلے پر ان سے مشاورت کرتا تھا۔ امراء کا دوسرا حصہ نوجوان اور جوان امیر زادوں پر مشتمل تھا۔ ان پر سلطان کی خصوصی نظر کرم تھی، اگرچہ وہ باقاعدہ تنخواہ کے اصول کے حقدار نہ تھے، لیکن انہیں یہ اجازت تھی وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے شاہی خزانے سے مطلوبہ رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ کے اہلکار ان کا مالی حساب کتاب رکھنے کے ذمہ دار تھے، لیکن امیر زادہ سلطان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے شاہی خزانے سے رقم طلب کرنے سے اعتراض ہی کرتے تھے۔ برکیف تہواروں اور خوشی کے دیگر موقع پر سلطان ان امیر زادوں کو تحائف اور نقد رقوم سے نوازتا تھا۔ اب صلاح الدین اپنا زیادہ تر وقت دربار یا اس اقامت گاہ میں صرف کرتا تھا جہاں پر اس حلقے کے نوجوان امیر زادے رہائش پذیر تھے۔ یہ ایک قسم کی سرکاری اقامتی پروگرام تھا جہاں پر زیادہ تر ایسے نوجوان اقامت پذیر تھے جو اپنے گھروں میں مقیم رہنے پر یہاں مقیم رہنے کو ترجیح دیتے تھے، یا پھر جن کے گھر سلطنت کے دوسرے شہروں میں واقع تھے۔ شاہی دربار سے وابستہ ہونے کے بعد صلاح الدین کی تعلیم و تربیت کے طور طریقے یکسر بدل گئے، کیونکہ صلاح الدین نے سرکاری اقامت گاہ میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس لیے وہ جامعہ امیہ کے درس میں شرکت کرنے کے موقع سے تقریباً محروم ہو چکا تھا، اور علمی کتب کے مطالعے کے بجائے اس نے فن سپاہ گری میں مہارت حاصل کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر لی۔ صلاح الدین کے لیے ہر ہفتے شکار پر جانا لازم قرار دیا گیا۔ وہ پہلے بھی نماز کی ادائیگی کرتا تھا، لیکن اب یہ ادائیگی باقاعدگی میں تبدیل ہو گئی۔ امام مسجد نماز فجر اور عشاء کے بعد
جو درس دیتے تھے وہ فلسفہ جہاد اس کا لازمی حصہ ہوتا تھا۔ اب صلاح الدین کا گھر میں آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے طور طریقے بھی یکسر تبدیل کر لیے۔ وہ نوجوان جو پہلے صرف نحو تعلیم اور جامعہ امیہ کے درس کو ترجیح دیتا تھا، اب اسے فن حرب و ضرب، تیغ زنی، نیزہ بازی سے عشق ہو گیا تھا۔ اسے جب کبھی بھی مشاغل سے فراغت کے اوقات میسر آتے تھے، وہ گھر کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ محل میں اس کے اپنے اہل خانہ کے علاوہ ضیافت اور اس کی ماں بھی موجود تھی۔ یہ دونوں خواتین پہلے کنیزیں تھیں، لیکن جب سے ضیافت کے اتھرے اور منہ زور گھوڑے کے حوالے سے پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اس وقت سے اس کی قسمت ہی بدل گئی تھی۔ ان دونوں کی گردن سے کنیز کا طوق اتار دیا گیا۔ ضیافت کی ماں کو بیگم نجم الدین نے اپنی بہن تسلیم کر لیا تھا، ضیافت کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا تھا۔ گورنر بیگم نے واضح کر دیا، جیسے ان کی اپنی بیٹی ربیہ خاتون ہے، ویسے ہی ضیافت بھی ان کی بیٹی ہے۔ وہ ان سے اسی طرح محبت کرتی ہے جس طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے۔ اب ضیافت اور اس کی ماں گھر کے ایک فرد کے طور پر محل میں رہائش پذیر تھے اور کنیزوں کے بجائے مالکان کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی۔ امیر زادہ صلاح الدین بھی ایک سلجھا ہوا اور مہذب نوجوان تھا۔ وہ ہر عورت کو اپنی ماں اور ہر بہن کو اپنی بہن تصور کرتا تھا۔ چونکہ اس کی ماں نے ضیافت کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا، لہذا صلاح الدین اب پہلے سے بڑھ کر اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔